نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل، اس کے متعلق ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف اور سورۃ مریم یہ بڑی ہی بہتر اور فضیلت والی صورتیں ہیں۔ اس صورت کے آغازی کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کو بیان فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، ان کو ساتوں آسمان کی سیر کروائی گئی۔ اللہ رب العزت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازیں عطا کرنا، اس کا بھی بیان اسی صورت کے اندر کیا گیا۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دنیا اور آخرت طلب کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ جو شخص ہم سے دنیا طلب کرتا ہے، ہم سے دنیا کا طلبگار ہے، وہ آدمی دنیا کو چاہتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے والا ہے، ہم اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور جو شخص اپنے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو ہی ابدی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھ کر اس کے اندر آرام اور سکون کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کے لیے وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو اپنا سکونت کا مکان اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہم سے دنیا کو طلب کرتا ہے ہم اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے آخرت کو طلب کرتا ہے ہم اسے آخرت عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بیان فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ نرم گوشی کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا تذکرہ فرمایا، ساتھ ہی والدین کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو، والدین کو اف تک نہیں کہنا، والدین کی فرما برداری کرنی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہہ دیں، اس دعا کی قبولیت کے متعلق کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ اوپر قدم رکھتے ہیں، آپ آمین کہتے ہیں، پھر قدم دوسرا رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ صحابہ یہ دیکھ کر بڑا تعجب محسوس کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، آج آپ نے آمین کہا، اس کی کیا حکمت تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ ان 3 آدمیوں کی ناک خاک آلود ہو جائے، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ وہ 3 آدمی کون کون سے تھے؟ پہلا آدمی کہ جس آدمی کو رمضان المبارک مل گیا، جسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اللہ رب العزت سے بخشش نہ حاصل کر سکتا، ایسے آدمی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور دوسرا آدمی جس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے، آپ کا اسم گرامی ان کے سامنے لیا جائے، لیکن وہ شخص آپ پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا شخص جس کے متعلق جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی جسے اللہ رب العزت نے والدین یا دونوں میں سے کوئی سی ایک کو نوازا، والدین موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہے، لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کو منا نہ سکا، جنت کو حاصل نہ کر سکا، ایسے آدمی کے متعلق بھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعا میں آمین کہہ دیں،
اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ دعا ضرور قبول ہوگی، لہذا اپنے والدین کو ناراض نہ کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں نصیب نہ ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے نعمتوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کیجیے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے اسی صورت کے اندر وعدے کو پورا کرنے کے متعلق بیان فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جب تم کسی سے وعدہ کیا کرو، کسی سے عہد کیا کرو، اس عہد کو پورا کیا کرو۔ اور اسی طرح سے بیان فرمایا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ کائنات کی تمام چیزیں، ہر چیز چاہے وہ زمین کی تہوں کے اندر موجود ہو، جہاں کہیں بھی وہ موجود ہے، اللہ رب العزت ان کی تسبیح کو جانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر بیان فرمایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے علاقے کے، اپنے قوم کے لوگوں سے ان کے شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کیا، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانا، اور ان قوم کو، ان بستی والوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے لیے، توحید کی خاطر اللہ رب العزت کے لیے نکل پڑے۔ اور غار کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال سلائے رکھا، اس کی بھی کیفیت آپ عام زبان زد عام ہے، ہر کوئی ان کے واقعات کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو، مثال کے طور پر آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں کل سفر پر نکلوں گا، کل میں نے یہ کام کرنا ہے، کل فلاں کام کرنا ہے، صرف یہ نہ کہے کہ کل میں نے یہ کام کرنا ہے، ساتھ میں یہ کہا کرے کہ انشاءاللہ کل میں نے یہ سفر کرنا ہے، انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کام کے اندر برکت بھی فرمائیں گے اور انسان کے لیے آسانی بھی پیدا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر جو چیزیں کام آئیں گی، جو کہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، وہ صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ قیامت والے دن، آخرت کے دن وہ نیک اعمال ہمارے کام آ سکیں، وہ نیک اعمال ہمارے کام آ کر ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔